خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں استاذ العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد مالک بھنڈر صاحب، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب محمد مالک بھنڈر صاحب۔ وہ چادر دی ہوتے پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ واجب الاحترام علماء کرام، سامعین حضرات، جب انسان نماز میں رکوع میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے چار باتیں کرتا ہے۔ جوانا گوڈے چھڑ دے ہاں، ایڈا جوان بندہ تے ہنے ہی گوڈے پھڑ لے، اے دیوار چھڑو نا عبداللہ بھائی، یار ایڈے سونے جوان بندے ہنے دیواراں مال کے بہ گئے نے، اجے تے کام شروع ہوندا پیا، تے جنوں بہت ضروری کام ہے نا وہ بھائی ہنے ہی کر آوے۔ گفتگو دے دوران کوئی بندہ مجلس چوں اٹھ کے نہ جائے، یہ اچھی بات نہیں۔ سجدے میں، رکوع میں انسان اپنے رب سے چار باتیں کرتا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھتا ہے نا، سبحان ربی العظیم، اس دعا کا ترجمہ سنو، اپنا دایاں ہاتھ کھول لو، اپنے رب سے کون سی چار باتیں کرتے ہیں؟ پہلی بات سبحان، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے
اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا. سبحان، پاک ہے. دوسری بات جو رکوع میں انسان اپنے اللہ سے کرتا ہے، ربی، پروردگار، پالنے والا، رزق دینے والا، وہ اللہ پاک ہے. یہ دوسری بات انسان اپنے رب سے کرتا ہے. جو تیسری بات ہے نا، وہ بڑی پیاری ہے. یا ربی، یا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں متکلم کی یا ربی، یا میرا رب، میرا اپنا رب، میرا رب، میرا اپنا رب پاک ہے، پروردگار ہے اور میرا ہے. ربیہ میرا ہے، اپنا ہے. میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے اور اپنا ہے. العظیم، وہ بڑی عظمت والا ہے، عرش پر مستوی ہے. اس کا شان اور مقام اس قدر بلند ہے، عرش پر مستوی ہے، اور میں اس قدر کمزور ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہوں. اللہ کی یہی شان ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے. میں اسی لائق ہوں کہ اپنے رب کے سامنے جھک جاؤں. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4. جب سجدہ کرتا ہے پھر بھی اپنے رب سے 4 باتیں کرتا ہے. اب دائیں ہاتھ پہ گنتے جاؤ. نمبر 1، سبحان، پاک ہے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ظلم زیادتی سے پاک ہے. بے مقصد اس مخلوق کو پیدا نہیں کیا. ربی، وہ پروردگار ہے، پالنے والا ہے. یا وہ میرا ہے، اپنا ہے. رب میرا اپنا ہے. کتنی محبت ہے جب انسان کہتا ہے ربی الاعلی، وہ میرا پروردگار ہے، میرا ہے اور اپنا ہے. چوتھی بات، الاعلی، وہ عرش پر مستوی ہے، میں زمین پہ گر پڑا ہوں. اس رب کی یہی شان ہے، الرحمن علی العرش استوى، اور میری یہی کمزوری ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. میری عاجزی، میری انکساری، میری کمزوری، میرا رکوع میں ہونا، میرا سجدہ میں ہونا یہی لائق ہے، اور میرے رب کا عرش پر مستوی ہونا وہی اس کی شان ہے. جب سجدہ کرتے ہو نا، اپنے رب سے 4 باتیں کرتے ہو. وہ پاک ہے، پروردگار ہے، میرا ہے، اپنا ہے، وہ بلند ہے، میں نیچے ہوں، اس کی بلندیاں اسی کے شان کے لائق ہیں، اور میری کمزوری، میری عاجزی، میری انکساری، میری بندگی، میرا سجدہ، میرا رکوع، میں اسی لائق ہوں جھک جاؤں، وہ مجھ پر ترس کرے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. بھائیو، جو رکوع کرتے ہیں، جو سجدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جب رکوع سجدہ کریں گے نا تو اپنے دل میں 4 باتیں بٹھائیں گے. کتنی باتیں؟ اونچی بولو نا. دیکھو حافظ عبد المنعم ظہیر صاحب تمہاری مسجد میں خطیب ہیں، وہ جب آتے ہیں تو اونچی اونچی پڑھتے ہو سبحان اللہ الحمدللہ. ہماری باری آہستہ آہستہ. تو اپنے رب سے کتنی باتیں کرتے ہیں؟ 4. سارے کر دو نا انشاءاللہ. 4 باتیں، میرا ہے، اپنا ہے. جو حدیث آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس حدیث کا حوالہ سن لو. حوالہ بڑا پیارا ہے انشاءاللہ، سادہ لفظوں میں. لو جی قاری تنویر صاحب، جس سال میں
حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ، جس سال حادثہ ہوا ہے اپنے اللہ کے پاس گئے ہیں، اس سال کون سا تھا؟ قاری تنویر صاحب بتائیں گے۔ سن 1987۔ حدیث کا جو نمبر ہے نا وہ بھی 1987 ہے، جو میں حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ 1987 حدیث جامع ترمذی میں ہے، نمبر آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ، حاجی اشفاق صاحب کو بھی یاد رہے گا۔ امیر محترم نے سادہ لفظوں میں بتا دیا۔ ویسے بھی ہم کو اپنے قائدین سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، عقیدت ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1987، حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث پاک میں کل 3 باتیں ہیں۔ ابھی انشاءاللہ بڑے بڑے علماء آئیں گے اور مفصل خطاب ہوں گے، اور ان سے پہلے ہم ایک حدیث پر غور کریں گے جس حدیث پاک میں کل 3 باتیں ہیں۔ ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، اوے پترا، اوے سونے اینکاں لیا، ایتلوے ایڈا جوان بندہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، نصیحت فرمائی۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہے اپنے اللہ سے ڈرتا رہ۔ تو جلوت میں ہے، تو خلوت میں ہے، تو امیر ہے، تو غریب ہے، عالم ہے، جاہل ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، جہاں بھی ہے اتق اللہ حیث ما کنت، جس ملک میں ہے، جس عمر میں ہے، اپنے اللہ سے ڈرتا رہ۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، پہلے تقوی خوف خدا کا حکم دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ اتبع السیئۃ الحسنہ، جب تو اس سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو پھر اس کے فوراً بعد نیکی کر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب انسان نیکی کرتا ہے، عمل خیر کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کا کوئی کام کرتا ہے، تمحوہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے دوسری نصیحت فرمائی۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ تیری امی ہے، تیرے ابو جان ہے، تیرا بیٹا ہے، بیوی ہے، ہمسایہ ہے، تیرا دوست ہے، محلے دار ہے۔ خالق الناس بخلق حسن، یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلے فرمایا تو جہاں بھی ہے اللہ سے ڈرتا رہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا گناہ ہو جائے پھر اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، اس گناہ کا اثر زائل ہو جائے گا۔ تیسری بات فرمائی اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1987 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہے اپنے اللہ سے ڈرتا رہے۔ اب بھائیو، کسی انسان سے پوچھ کر دیکھ لو، وہ یہی کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اچھا ہے، برا ہے، شہر کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے شیطان کی بات نقل فرمائی ہے۔ شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان کہہ رہا ہے۔ حافظ شوکت صاحب دیوار چھڑ دیو نا ذرا، میں چند منٹ بات کرنی ہے، پھر تسی علماء دیاں باتاں سنیا جے۔ صرف ایک حدیث پاک جس میں 3 باتیں ہیں،
قرآن مجید میں شیطان کی بات ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بھائی کسی سے پوچھ لو یہی کہے گا مولوی صاحب اسی تو زیادہ اللہ تو ڈرنے. شیطان بھی کہتا ہے انی اخاف اللہ، یہ سورۃ الانفال میں ہے. لیکن اللہ پاک سے کون ڈرتا ہے؟ جس کے اندر تین باتیں آ جائیں. سنو ذرا، اپنے چہرے میری طرف کیجئے. ایوتا اللہ فلا یوسا. زبانی کلامی تو شیطان بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. حقیقت میں کون انسان ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ ایوتا اللہ فلا یوسا، ایشکر اللہ فلا ینسا، ایشکر اللہ فلا یغفر. اللہ پاک کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ پاک کو فراموش نہ کیا جائے، اللہ پاک کا شکر کیا جائے، کفر نہ کیا جائے. جس انسان میں یہ تین باتیں آ جائیں اس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہوتا ہے. اگر یہ تین باتیں نہیں ہیں، اللہ پاک کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ پاک کا شکر نہیں کرتا، تو بھائیو قرآن پاک میں آتا ہے شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بھائیو اللہ پاک نے جتنی بھی عبادات رکھی ہیں ہر عبادت کا یہی لب لباب ہے، اتق اللہ حیث ما کنتا. جس حدیث پر آج ہم نے غور کرنا ہے، تو جہاں بھی رہتا ہے تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. قرآن مجید نازل ہوتا رہا، اللہ کی کتاب مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اللہ کا فرشتہ لے کر آتا رہا. 114 سورتیں مکمل ہو گئیں. سارا قرآن اللہ پاک نے نازل فرما دیا. آخر میں ایک آیت کریمہ جو سب سے آخر میں میرے اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی، پورے کتاب اللہ کا خلاصہ اور نچوڑ ایک آیت میں. اس کے بعد آسمان سے وحی آنا بند ہو گئی. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اپنی زبان سے ساری دنیا یہی کہے گی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اللہ پاک کا ڈر جس کے دل میں ہوگا، ایوتا اللہ فلا یوسا، اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک کو بھولتا نہیں ہے، شکر کرتا ہے، کفر نہیں کرتا. جس میں یہ تین باتیں آ جائیں سمجھو اس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے. اور جس میں یہ تین باتیں نہیں ہیں پھر اپنی زبان سے کہتا رہے. ابلیس بھی کہتا ہے انی اخاف اللہ، جی میں رب تو بڑا ڈرنا. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو ذر کو نصیحت فرمائی اتق اللہ حیث ما کنت. اللہ پاک ہر مسلمان کو بیت اللہ شریف کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. وہ پھر بانی صاحب آتے نا اچھی آکھو آمین، تھوڑا دل نہیں کرتا آکھو آمین، تو وہ فرماندے نے آمین بھی سانجی. سبحان اللہ. اللہ اپنے گھر میں لے حج کرنے چلا گیا. اب حج کے موقع پر لوگوں نے ایک لطیفہ مشہور کر دیا شیطان کی طرف سے، جمرات کی طرف سے. لوگ جمرات کو کینکر مارتے ہیں. اب وہ جمرہ جو ہے وہ شیطان کی شکل میں وہ بولتا ہے، کہتا ہے سارا سال یاریاں حج پہ غداریاں، سارا سال یاریاں حج پہ غداریاں. حج کرتا ہے تو جمرات کو کینکر مارتا ہے، سمجھتا ہے شیطان کو کینکر مار رہا ہوں، اور سارا سال یاریاں حج پہ غداریاں. یہ جمرہ بول کے کہتا ہے. یہ لوگوں نے لطیفہ بنایا ہے. حضرات اصل بات کیا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث
ولا فسوقا ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. تو نے پاسپورٹ بنا لیا، ٹکٹ بھی حاصل کر لی، جہاز پہ بیٹھ گیا، سفر کر لیا، نام کے ساتھ لفظ حاجی بھی لگ گیا، ابھی حج کیا بھی نہیں. اللہ پوچھتے ہیں اور میرے بندے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَىٰ. جو جناب ابو ذر کو نصیحت ہے اتق اللہ حیث ما کنت، تو حج کرنے آیا ہے، بتا تیرے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے کہ نہیں ہے. حج کر کے داڑھی مڈا رہا ہے اور داڑھی مڈانے والا ہمیشہ گناہ کے اندر رہتا ہے، جاگتا ہے گناہ میں، سوتا ہے گناہ میں، بیٹھا ہے گناہ میں، کھاتا ہے گناہ میں. دوسرے گناہ ایسے ہیں جب کرتا ہے تو گناہ ہوتا ہے، یہ ہر وقت گناہ میں ہے، کبھی اس کی جان نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ توبہ کر لے. اپنی زبان سے تو کہتا ہے انی اخاف اللہ، یہ تو ساری دنیا کہتی ہے. جب حج کرنے آؤ اپنے دل میں اللہ کا خوف لے کے آؤ. یسألونک عن الاحل قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى. بھائی جان نیندر سے نہیں ہونے لگ پئی، چاول پھر مہنگے ہونے لگ پے، چاول چوکھے کھا لیے تے نیند آ جاندی ہے. امیر صاحب حضرات پچھلے سال تو بڑے سستے تھے. مشرکین مکہ کیا کرتے؟ جب حج کا احرام باندھتے، عمرے کا احرام، اپنے گھروں میں آتے تو دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ دیواریں پھلانگ کے. اللہ پاک نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. نیکی تو اس کے پاس ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے. زبان سے شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اب تین باتیں جو اس حدیث پاک میں ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ. پہلی بات جو ارشاد فرمائی اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہے. مولانا عبد المنعم ظہیر صاحب خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ جمعہ میں ایک آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. پھر اگلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم. پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور کہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر خطبہ جمعہ میں مولانا صاحب پڑھتے ہیں، بھائی ذوالفقار سن لیتے ہیں، ڈاکٹر سلیم صاحب بھی کبھی کبھار سن لیتے ہیں. اور خطبہ جمعہ میں، نماز جمعہ میں اصل بات جو میرے اللہ نے رکھی ہے وہ ہے اتقوا اللہ. ایک آیت میں، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں تیرے دل میں، میرے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، خدا کا خوف آ جائے. نکاح میں بھی یہی آیتیں، روزہ رکھو پھر بھی یہی مقصد ہے لعلکم تتقون. قربانی کرتے ہو، قربانی کر کے گوشت بنا کے ہڈیاں اور چھچڑے مولوی صاحب کے گھر بھیج کر، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کیا فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی. اللہ کو نہ گوشت ملتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، میرے اللہ تو تقوی کو دیکھتے ہیں، کس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خدا کا خوف ہے. کون ہے ان یطاع اللہ فلا یعصی، ان یذکر اللہ فلا ینسیٰ، ان یشکر اللہ فلا یکفر. اپنے اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ پاک کو فراموش نہ کیا جائے، اللہ پاک کا ذکر کیا جائے، شکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نہ شکری نہ کی جائے. جو یہ تین کام کرتا ہے حضرت ابوبکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. ذرا توجہ فرمائیے، ٹائم مکتے نہیں گیا، آن جان تو پتہ لگتا ہے. اچھا ذرا محبت سے دیکھیے.
قاضی انزلہ صاحب بھی ماشاءاللہ حذیفہ صاحب تشریف فرما ہیں. آؤ ذرا محبت سے دیکھیے. اللہ اکبر. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دیکھا چڑیا کو دیکھا چہچہاتی ہے, اپنا دانہ دن کا کھاتی ہے, اور کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, چڑیا کو دیکھا چہچہاتی ہے, آتی ہے جاتی ہے, کبھی کھاتی ہے کبھی پیتی ہے. کہا کاش ابو بکر انسان نہ ہوتا, چڑیا ہوتا جس کا مرنے کے بعد حساب ہی کوئی نہیں. جب میں مر جاؤں گا میرا حساب ہے, اس چڑیا کا میرے اللہ نے کوئی حساب نہیں رکھا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, خدا کا خوف ہے. مشہور حدیث پاک ہے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, تذکر الجنت والنار, جنت کا تذکرہ آتا ہے, جہنم کا بیان آتا ہے. آپ روتے نہیں ہیں جب قبر کا ذکر آتا ہے, آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ. جو قبر ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جو اس سے نجات پا گیا اگلے راستے اللہ آسان فرما دے گا. دعا کرو اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ اور ہمارے دادے دادیاں نانے نانیاں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ہمارے اساتذہ اللہ اکبر شیخ نور پوری اور حاجی بابر صاحب, اللہ تمام کی قبر منور فرما دے. ہاں حضرات ذرا توجہ کیجئے. فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے, جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے, ڈر ہے, او بھائیو زبانی کلامی چودھری سے پوچھ لو, کمی سے پوچھ لو, گجر سے پوچھ لو, جٹ سے پوچھ لو, یہی کہے گا مولوی صاحب بڑا اللہ کا ڈر ہے. اللہ کا ڈر کس کے دل میں ہے؟ ایوتا اللہ, جو اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے, نافرمانی نہیں کرتا, جو میرے اللہ کا شکر کرتا ہے, کفر نہیں کرتا, جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے, اللہ پاک کو فراموش نہیں کرتا. جس میں تین باتیں آ جائیں اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اتق اللہ حیث ما کنت. حضرات آج ہم نے ایک حدیث یاد کر کے جانی ہے. علماء کے بیان تو بڑے مفصل ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سنیں گے, ایمان تازہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے حضرت ابو ذر کی ایک حدیث ہے جس کا پہلا حصہ, تو جہاں بھی ہے اللہ سے ڈرتا رہے. اتق اللہ, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق ملنے کی امید اور توقع بھی نہیں ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اللہ پاک سے ایک جنت مانگتے ہیں, میرا اللہ دو جنتیں عطا فرمائے گا. اللہم انا نسألک خشیتک. بھائیو ذرا میرے ہاتھ دیکھیے, حضرت مجاہد, حضرت اکرمہ بہت بڑے مفسر ہیں, تفسیر کرتے ہیں کتاب اللہ کی. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ, ایک اکرمہ صحابی ہیں, یہ صحابی نہیں ہے, مفسر ہیں حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ. اس طرح ہاتھ کھول کے فرماتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کی ایک انگلی بند ہو جاتی ہے, جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسری انگلی بند ہو جاتی ہے, جب تیسرا گناہ کرتا ہے پھر تیسری انگلی بند ہوتی ہے, جب چوتھا گناہ کرتا ہے پھر چوتھی انگلی بند ہو جاتی ہے. گناہ کرتا جاتا ہے, ہاتھ بند ہو جاتا ہے, اس کا ہاتھ سکڑ جاتا ہے, اس کا دل بند ہو
ہو جاتا ہے، کلا بل رانا، اس کے دل پہ زنگ لگ گیا، گناہ کرتا گیا، دل کالا ہوتا گیا، دل کالا ہو گیا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، گناہ کر کر کے میرا تیرا دل کالا ہو گیا۔ آدھرا اپنے اللہ سے دعا کریں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ قائم فرما۔ اس طرح اشارہ کر کے حضرت اکرمہ نے سمجھا دیا، جیسے ہاتھ بند ہوتا ہے، دل بند ہو جاتا ہے، دل چھوٹا ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، پھر آیتیں پڑھو، حدیثیں پڑھو، اس دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، گناہ کر کر کے جس طرح ہاتھ بند ہو گیا، اس طرح اس کا دل بند ہو گیا۔ پھر آیتیں پڑھو، حدیثیں پڑھو۔ قاری عدنان شفیق صاحب اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ ان کے باپ پہ رحمت فرمائے، جو اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں، چلے گئے ہیں، اور ایک سورت پڑھیں، 2 سورتیں پڑھیں، 4 پڑھیں، جب دل ہی کالا ہو گیا گناہ کر کر کے، تو پھر برابر ہے ان پر ڈراؤ کہ نہ ڈراؤ، لا یؤمنون۔ آج انشاءاللہ ایک حدیث یاد کر کے جانی ہے، حضرت ابو ذر راوی ہے، حدیث جامع ترمذی میں ہے، حدیث کا نمبر 1987 ہے۔ اتق اللہ، تو جہاں بھی ہے اپنے اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ، اب بات آگے چلاؤں تاکہ جلدی مکمل ہو جائے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جب کوئی گناہ ہوتا ہے، مجھ سے بھی ہو جاتا ہے، آپ سے بھی ہو جاتا ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، پھر کیا کر؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، جلدی توبہ کر لے، اللہ پاک کی طرف رجوع کر لے، اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لے۔ دل میں خدا کا خوف کس کے ہے؟ جس میں 3 باتیں آ جائیں، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث بیان کرتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو نیکیاں کرتا جا، خیرات میں آگے بڑھتا جا، حسنات کماتا جا، تمحوہا، اللہ تیرے گناہوں پر معافیوں کی قلم پھیر دے گا۔ اور خوشخبری سنیے، خالی گناہ ہی معاف نہیں ہوگا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جہاں میرے تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں، اللہ احکم الحاکمین، وہاں گناہوں کو مٹا کر ختم کر کے میرا اللہ اتنی نیکیاں درج فرما دے گا۔ یبدل اللہ، یہ حدیث کا دوسرا حصہ ہے۔ اب تیسرا حصہ جو اس حدیث پاک میں ہے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، حدیث یاد کر لو گے نا انشاءاللہ۔ بھائی اشفاق صاحب نیند تو نہیں آ رہی؟ اعوذ باللہ پڑھو، اور ذرا محبت سے دیکھیے، صرف ایک حدیث بھائی زبیر صاحب آج یاد کر کے جانی ہے، حدیث کا نمبر بھی بتا دیا، صحابی کا نام بھی بتا دیا۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، مسجد کا نام ہی بڑا پیارا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ڈاکٹر صاحب کو ترس آ گیا، انہوں نے کہا پہلی کانفرنس ہے، اور ایک فقیر نکارہ طالب علم کو کہا پہلا بیان تو کر۔ میں نے لالچ کیا، منت کی، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، انشاءاللہ تا قیامت اس مسجد میں کانفرنسیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اور آج جو پہلی کانفرنس ہے نا، سننے والے سنانے والے انشاءاللہ ان کو تا قیامت اجر ملتا رہے گا۔ کیوں بلا؟ پہلی کانفرنس ہے نا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو اسلام میں نیکی کا کام سب سے پہلے کرتا ہے اسے تا قیامت اجر ملتا رہتا ہے۔ حضرات آج تم ایک کانفرنس سننے آئے ہو نا، انشاءاللہ میرے اللہ نے تمہارے نامہ اعمال میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کانفرنسوں کا ثواب درج فرما دیا انشاءاللہ۔ یہ بشارت ہے۔ خالق الناس بخلق حسن، میں نے کہا اچھا اللہ پاک کا بھی تو پہلا سوال ہے، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ الصلاۃ،
آج پہلی کانفرنس ہے نا اس مسجد میں، تو قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حدیث کا تیسرا اور آخری حصہ توجہ فرمائیے، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ امی، ابو، ہمسایہ، بیوی، بچے اور دوست اور دنیا جہان میں جو بھی انسان ہے اس سے اچھا سلوک کرو، یہ اس حدیث پاک کا تیسرا حصہ ہے۔ پھر گوڈے پھڑ لینے یار ایڈا جوان بندہ، خالق الناس بخلق حسن، غصہ نہیں کرنا، غصہ ہے تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ میں گھر سے آپ کے لیے دعا مانگ کے آیا ہوں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ گھر بیٹھ کے نا جھولی پھیلا کے دعا مانگ کے آیا ہوں، تو تسی جا کے مانگ لے آجے، کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، روند نہ مارے آج۔ حضرات، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیاری حدیث سنیے۔ حدیث سنن نبی داود میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان پڑھتا ہے نا قال رسول اللہ، اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ فرمایا ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن۔ قیامت کا دن ہوگا، ترازو، نیکیاں برائیاں، ایک طرف نیکیاں ہیں دوسری طرف برائیاں ہیں۔ نیکیوں کے پلڑے میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، حج بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہیں، لیکن پاک پیغمبر کا پیارا فرمان سن کر خوش ہو جائیے، ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن۔ جب نیکیاں تولی جائیں گی، نیکیوں کے پلڑے میں، ترازو میں ہر نیکی رکھی جائے گی، لیکن وہ نیکی جس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، یہ بھی سنن نبی داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اماں جی خدیجہ نے کیا فرمایا تھا جب غار حرا سے واپس آئے؟ اللہ اکبر، کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اماں جی خدیجہ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ اے سجاد کھولو نا، حضرت صاحب سجاد کھولو ذرا۔ 5 باتیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آج انشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ استاد محترم قاری منظور احمد صاحب تشریف فرما ہے، اگر بھول گیا تو فوراً مجھے سزا دے دیں گے، اور استادوں کی سزاؤں میں بڑی برکت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ خوشی ہے، 2-4 چھڑیاں بھی لگا دے تو خوشی ہے۔ ہم پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اب نئے زمانے میں تو لوگ ترقی کر گئے، مار نہیں پیار۔ اللہ اکبر، مار نہیں پیار، ترقی ہو گئی ہے۔ حضرات، کتنی باتیں ارشاد فرمائی؟ 5 باتیں، اونچا بولو، ذرا زور سے بولو نا۔ اللہ کے نبی، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہو، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، وتکسب المعدوم، مفلس آدمی کو کمائی کر کے دے کے آتے ہو، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، جو بندہ مصیبت میں ہوتا ہے آپ اس کی مدد کرتے ہو، اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ 5 باتیں، یہی 5 باتیں ہو بہو صحیح بخاری شریف میں ایک کافر کا بیان ہے۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمائی، جو اماں جی خدیجہ نے اپنے پاک پیغمبر کے بارے میں فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اول صحابی ہیں، آج اول کانفرنس ہے، اول نمبر پہ کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں بھی صحیح البخاری میں یہی 5 باتیں یاد کر لو گے نا انشاءاللہ؟
اللہ اکبر. تسی آکھو گے مولوی صاحب سبق بڑے یاد کراندے نے. بھائی سبق ہی تو پڑھ رہے ہیں, ابھی تقریریں تو بعد میں ہوں گی انشاءاللہ. جب محترم علماء کرام تشریف لائیں گے, بڑے بڑے علماء, ان کے آنے سے پہلے ہم چند سبق کی باتیں کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے جانے لگے, ایک کافر نے پکڑا, واپس لے کے آ گیا. وہ تم جیسا بندہ, انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. تم وہی 5 کام کرتے ہو جو محمد رسول اللہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک تم جیسے بندوں پہ بڑی رحمت فرماتا ہے. تم جیسے بندے کو شہر سے نہیں نکالا جاتا. حضرات یہ تیسری بات ہے. رسول اللہ کا پیارا فرمان ہے, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی. تم سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. کئی ایسے بھی بے نصیب ہیں, باہر دوستوں میں, یاروں میں, کلاس فیلوں میں ہنستا ہے, مسکراتا ہے, دانت نکالتا ہے لمبے لمبے دوستوں میں, اور جب امی کے پاس بیٹھتا ہے, ابو کے پاس, تو پلوان دے واٹی نہیں لیندے. ایسے بھی تو پلوان ہے نا, ادھر لمبے لمبے دانت نکالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار مقرر فرما دیا, اور تم سے بہتر وہ ہے جو گھر میں بہتر ہے. جو گھر میں بہتر نہیں, اللہ کے ہاں وہ بہتر نہیں, اللہ کے ہاں وہ بہتر نہیں. حضرات اس حدیث پاک میں جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی, کل 3 باتیں ہیں. انشاءاللہ جب ان 3 پر عمل کریں گے اللہ کامیابیاں نصیب فرمائے گا. اللہ مجھے آپ کو دین پر زندہ رکھے, اللہ دین پہ مارے, اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے, اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد فرمائے. آمین. جزاکم اللہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی محبت سے اللہ کی بات سن لی. اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.